جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ایک خادم کی حیثیت سے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ جس مرض سے آج ساری دنیا پریشان ہے اور جس مرد نے ساری دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو اپنے پنجے میں دبا رکھا ہے اور بے بس کر رکھا ہے، وہ مرد ہندوستان کے اندر بھی آ گیا اور برابر دن بدن رات اور دن بڑھ رہا ہے۔ اور دنیا کی بے بسی یہ ہے کہ اس وقت تک اس مرض کا کوئی علاج دنیا حاصل نہیں کر سکی ہے، لیکن سب دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مرض جتنا آپس میں ایک دوسرے سے آدمی سے اختلاط رہے گا، اس مرض کے بڑھنے کے اور ایک سے دوسرے کو لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت تک واحد علاج اس کا یہی ہے کہ آدمیوں کو آدمیوں سے دور رہنا چاہیے اور ہر طرح سے علیحدگی کو اختیار کر کے ہی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی دوا اس کی اب تک سامنے نہیں آ پائی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام لوگ اس کی اپیل کرتے رہے ہیں کہ آدمیوں کو اختلاط اور اجتماعیت سے جتنا بھی ممکن ہے بچنا چاہیے، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ جس طرح اور لوگوں نے اس سلسلے میں احتیاط برتی ہے، مسلمان نے بھی احتیاط برتی ہے، اور برابر علماء کی طرف سے اور دوسرے سنجیدہ طبقات کی طرف سے اعلانات ہوتے رہے ہیں۔ کیونکہ مسجدوں کے اندر اجتماعیت بڑھتی ہے، مختلف نمازوں کے اندر لوگ زیادہ رہتے ہیں، اس لیے یہ بات بار بار کہی گئی کہ مسجدوں کے اندر کم سے کم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بار بار یہ بات آئی ہے کہ 2-4 آدمیوں سے زیادہ لوگوں کا اجتماع مسجد کے اندر بھی نہ ہونا چاہیے۔ خدا کا احسان اور فضل ہے کہ لوگوں نے علماء کی اس بات کو سمجھا اور جمعے کی نماز کے اندر اور دوسری نمازوں کے اندر اجتماعیت کو دور کیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اب چونکہ ماہ مبارک سامنے ہے، اس وجہ سے یہ مغفرت کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اندر عام ہوتی ہے۔ مسلمان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ اس وقت پھر خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو اس طرف متنبہ کرنا مقصود ہے، اور اس اپیل کا مقصد بھی یہی ہے کہ رمضان میں بھی خاص طریقے پر اس کا اہتمام کریں کہ مسجدوں کے اندر اجتماعیت نہ ہو۔ یہ چیز اپنی جگہ پر شریعت کے اعتبار سے مسلم ہے کہ 5 نمازوں کے اعتبار سے تراویح کی نماز کا مرتبہ ویسا نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے۔ اس بنیاد کے اوپر مزید احتیاطی اقدام اس کے اندر زیادہ کیے جا سکتے ہیں۔ لہذا حفاظ کرام سے یہ اپیل ہے اور ان کے قرآن کو سننے والوں سے کہ اپنی بیٹھکوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بال بچوں کے ساتھ اجتماعیت پیدا کریں، لیکن مسجدوں کے اندر یا چوپال کے اندر جہاں زیادہ تعداد کے اندر لوگ جمع ہو سکتے ہیں، وہاں اجتماعیت سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے۔ تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر مختلف حفاظ ہیں تو ان کی مختلف جماعتیں ہو سکتی ہیں، 2-2 4-4 لوگ دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن کو سن سکتے ہیں، اور یہی چیز زیادہ بہتر ہے، اسی کی اپیل کی جاتی ہے، اور اس کی توقع کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس کے اوپر عمل کر کے اس مصیبت کا شکار بننے سے خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچائے گا۔ ہر سال مبارک مہینے کے دوران جیسے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو جو چیزیں کرائی جاتی تھیں، اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کیا اس کے بعد کس طرح سے ان کی مدد؟ یقیناً اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خیر کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے،
آدمی کسی بھی ایسے کام کو جو کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے جب بھی کرے گا سال بھر کے اندر اس کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن رمضان کا مہینہ چونکہ خدا کی رحمت کا خاص مہینہ ہے اور اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس لیے جو بھی خیر کا کام اس مہینے کے اندر کیا جائے گا تو وہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ ثواب پہنچانے والا اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے والا ہوگا. بالخصوص دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا. اسی وجہ سے اس مہینے کو مواسات، غمخواری اور دوسرے کے غم کو اپنے اوپر لے لینا، اس کا نام، اس اعتبار سے اس مہینے کا نام شہر مواسات اور غمخواری کا مہینہ بھی کیا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جو شخص کسی انسان کے روزے کو افطار کرائے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدمی کوئی اتنا غریب ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ہی پیٹ بھرنا اور روزے کا افطار کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کو افطار کہاں سے کرائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تو افطار کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اگر آدمی نے کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا یا ایک گھونٹ دودھ پلا کر روزے کا افطار کرا دیا، مثال کے طریقے پر آج ایک کھجور کھلا دی اور ایک گھونٹ پانی پلا دیا، تو اس سے بھی اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور وہ جنت کا مستحق بن جائے گا. لیکن اگر آگے بڑھ کر کسی اللہ کے بندے نے کسی روزے دار کے پیٹ کو بھر دیا، یعنی اس کی بھوک کو ختم کر دیا اور اس کو کھانا کھلا دیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ تو حوض کوثر سے ایسے پانی پیے گا کہ پھر میدان محشر کے اندر اس کو کبھی جنت میں پہنچنے تک پیاس نہیں لگے گی. پیاس نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن انتہائی وحشت کا، انتہائی بھیانک دن ہوگا، جس کے اندر ماں باپ سے اولاد بھاگے گی، اولاد سے ماں باپ بھاگیں گے، بیوی سے شوہر، شوہر سے بیوی، بھائی سے بھائی بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا. ایسے وقت کے اندر انسان کو بڑی پریشانی ہوگی، اور جب پریشانی ہوتی ہے تو پیاس بھی بہت لگتی ہے. کوئی شخص اپنے پسینے کے اندر اس پریشانی میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک اور کوئی کولوں تک، اور کوئی شخص اپنے منہ تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ پیاس نہیں لگے گی، یعنی کسی روزے دار کے پیٹ کو بھر دینا اللہ کا اتنا پسندیدہ عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ پیٹ کے بھرنے والے اس انسان کو میدان محشر میں قیامت کے دن کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے اس کو پیاس بھی نہیں لگے گی، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا. اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ نے جس کو جتنا بھی دیا ہے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ دینے پر قادر ہوں وہ تھوڑا ہے. آپ کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے، آپ تھوڑا دیجئے. آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ زیادہ دیجئے. اگر خدا نے آپ کو ہمت دی ہے تو آپ اپنی ہمت کے مطابق قدم بڑھائیے. اپنے پڑوسی، مظلوم، ایسا شخص جو پریشان حال ہے، مجبور ہے، جو بھی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کیجیے. آپ کے اگر پڑوسی ہیں ان کی مدد کیجیے.
آپ کے غریب رشتہ دار ہیں ان کی مدد کیجئے. یہ مدد کرنا آج دنیا میں کل قیامت کے دن بہت لابھدائک اور پریشانیوں سے نجات دلانے والا بنے گا. حضرت جمعیت علماء ہند اس مشکل گھڑی میں کس طرح سے غریبوں کی مدد کرے گی؟ جمعیت علماء ہند تو ایک مذہبی جماعت ہے اور غریبوں کی جماعت ہے، لیکن جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے اس سلسلے کے اندر پیش قدمی کرتی رہی ہے. ہم نے اس وقت پورے ہندوستان کے اندر اپنی یونٹوں کو متحرک کر رکھا ہے. مختلف اخبارات کے اندر یو پی کی، گجرات کی اور اسی طرح آسام کی، مدھیہ پردیش کی اور ہریانہ کی لسٹیں بھی شائع ہو چکی ہیں. ہم برابر اس میں مدد کر رہے ہیں. دلی کے اندر بالخصوص وہ علاقے جو ابھی فسادات کی زد میں آئے ہوئے تھے، ہم نے وہاں امداد کی ہے. پہلے ہم لوگوں کو راشن بانٹتے تھے، وہ بھی تقریباً ایک آدمی کو کہیں 400 اور کہیں 800 روپے کا راشن بانٹتے تھے. لیکن جب مختلف جماعتیں اور لوگ اس سلسلے کے اندر جن کو اللہ نے دل دیا ہے اور وہ دوسروں کی پریشانی کو اپنے سر کے اوپر لیتے ہیں، وہ متحرک ہو گئے، تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ آپ بجائے سامان دینے کے، چونکہ ضرورت کا مدار صرف اسی کے اوپر نہیں ہے، لوگوں کو کپڑے کی بھی ضرورت ہے، دواؤں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کے لیے دودھ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے ہم سے جہاں تک ہو سکا ہے، ہم نے دلی کے اندر سینکڑوں آدمیوں کو پہلے اپنی جماعتوں کو متحرک کیا کہ وہ ہر محلے کے اندر غریبوں کی لسٹ بنائیں، اور پھر ہم نے اس کے بعد ان کو 1,000 روپے دیے. یہاں دیوبند کے اندر بھی ہم نے 500 روپے تقریباً 500 آدمیوں کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے، اور جو راشن تقسیم کیا وہ الگ ہے، اور ہم برابر کر رہے ہیں. اللہ ہمیں جو بھی طاقت دے گا ہم برابر کرتے رہیں گے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو ہم نے اس وقت مدد کی ہے انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ اس وقت مدد کریں گے. اچھا حضرت، آخری سوال ہے، آپ ہندوستان اور خاص کر مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت؟ اس وقت کا پیغام یہی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طاقتیں مسلمان اور غیر مسلموں کے اندر دوری کو پیدا کر رہی ہیں، نفرت کی فضا کو پیدا کر رہی ہیں، اور چونکہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر ہے، اس لیے وہ انتشار پیدا کرنے کے لیے، ہندو اور مسلمان کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے دن اور رات لگے ہوئے ہیں، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں گے تو اللہ نے ہمیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ہماری مدد بھی کرے گا. ہم اس سلسلے کے اندر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہندو اور مسلمان کے اندر اتحاد اور قربت کو پیدا کریں، اور ہم اپنے اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر اپنے ملک کے اندر اس پیغام کو عام کر رہے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ مدد کرے، مذہب کو دیکھ کر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر، غربت اور فقر اور تنگ دستی کی بنیاد کے اوپر. اللہ نے اگر دیا ہے تو جو گاؤں میں ہیں وہ گاؤں میں کام کریں، جو شہر میں ہیں وہ شہر میں کام کریں، جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد کریں. ہم نے بھی جہاں جہاں غلہ یا روپیہ تقسیم کیا ہے، ہم نے برابر یہ بات بار بار کہی ہے کہ ہندو مسلمان کو دیکھ کر تقسیم نہ کرنا، بلکہ جو ضرورت مند ہے لسٹ بناؤ اور اس کو دو. ابھی الہ آباد کے اندر گنگا کے کنارے جہاں بہت غریب ہندو اور مسلمان رہتے ہیں، ہم نے بہت بڑی کٹ بنا کر کے ان کو تقسیم کی، اور یہی کہا ہم نے، چنانچہ ہندوؤں کو بھی تقسیم کیا، مسلمانوں کو بھی تقسیم کیا. دیوبند کے اندر بھی ہم نے ہندوؤں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا. دلی کے اندر بھی ہم نے بغیر مذہب سے تفریق کیے ہوئے
सिर्फ इंसानियत की बुनियाद के ऊपर ये काम किया, और हम पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान को और हिंदू को यही तलकीन करते हैं, जो लोग हिंदू हैं और मुसलमानों में तफरीक करते हैं, या मुसलमान हैं वो हिंदुओं में और मुसलमानों में तफरीक कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि वो अपने मजहब के सही मानने वाले नहीं हैं, और न उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, ना वो मुल्क की खातिर काम कर रहे हैं, ना अपने मजहब को सामने रखकर काम कर रहे हैं।